بہت قیمتی اور حکمت بھرے کچھ راز ہیں. آپ ایسے کہہ لیں جیسے کچھ خزانے ہیں جو بالکل چھپائے ہوئے ہیں یا کدھر پڑے ہماری دسترس میں، اور ہم نے صرف ہمت کر کے اس سے اپنے حصے کے موتی اٹھانے. ہمارا استحصال اور رویہ جو بالکل ایسا ہے جیسے میں ایک دفعہ کدھر پڑھ رہا تھا کہ ایک خاتون تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ کدھر باہر چلا گیا نا ولایت معاش کے لیے اور روزی کمانے کے لیے. وہ باہر گیا، اس کی جاب ہو گئی اچھی، اور پھر وہ وقتاً فوقتاً اپنی بوڑھی ماں کے لیے نا پیسے بھیجتا تھا. وہ خط کے لفافے میں خط کے ساتھ ڈالر بھیجتا تھا کہ یہ میری ماں تک پہنچے، اور اس کی ماں وہ لفافہ وصول کرتی تھی ماہانہ. وہ لفافہ وصول کرنے کے بعد اس کو چومتی تھی کہ یہ میرے بیٹے کا خط ہے، اور یہ خوشی اس کو ہوتی تھی، تسلی کہ وہ ابھی کام پہ ہے، خط لکھ رہا ہے، میرا پتہ کر رہا ہے. باقی وہ اس لیے نہیں کھولتی تھی کہ وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، وہ خود نہیں پڑھ سکتی تھی. وہ سوچتی تھی اس کو بس میں سنبھال کے الماری میں رکھ. اور بیٹا یہ سمجھتا تھا کہ میری ماں تک جو خط پہنچا ہوگا تو وہ لازمی کسی سے اس نے پہلے کھولا ہوگا، پھر خط پڑھوایا ہوگا اور پیسے رکھ لیے ہوں گے. اس نے یہ سمجھا تھا. ایک وقت آیا کہ اس کی ماں بہت قسم پرسی میں چلی گئی، اور وہ قسم پرسی کی حالت میں دنیا سے چلی گئی. اس کی وفات ہو گئی. جب اس کی جمع پونجی دیکھی گئی تو کئی ہزاروں ڈالر موجود تھے، وہ لفافوں میں ملفوف. اس نے کھول کے پڑھ نہیں سکے تھے اور استعمال نہیں کر سکے تھے. تو خواتین حضرات، ہمارے ساتھ یہ کران والا معاملہ کچھ ایسے ہو رہا ہے. ہمارے گھروں میں یہ دولت موجود ہے، ہم اس کو کھول کے پڑھ نہیں سک رہے، اور اس کے قیمتی جو موتی ہیں ان کو استعمال میں نہیں لا رہے. دیکھیں، یہ خیال جب تک ہمارے سینوں میں صحیح پختہ طریقے سے جاگزی نہیں ہوگا تو ہم جس کو کہتے ہیں نا نظریاتی اعتبار سے امیر نہیں ہوں گے. ہماری جو مفلسی ہے، جو غربت ہے، غریب وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس نظریہ نہیں ہے، عقیدے کی طاقت نہیں ہے. ہمیں جب پکا پتہ چل جائے گا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ براہ راست رب کا کلام ہے اور ایک طرح کا مکتوب ہے، یہ خط ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، جس نے ہمت کر کے اس کی لائنیں پڑھ لیں، اس کے معانی اور مفاہیم اخذ کر لیے، وہ بندہ غریب نہیں، وہ نادار نہیں، وہ ناکام نہیں. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، اس میں بھی وہ سب سے بالا جو برتر جو کلاس ہوگی اس میں. یہ احساس اصل میں بنیادی موٹیویشن ہے. یہ جب تک ہمارے بچے میں، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہو، یا جتنے لوگ یہ قرآن اکیڈمی پڑھ رہے ہیں یا اسکولوں میں یا کسی بھی جگہ اس کی درس ہو رہا ہے، جب تک یہ خیال بنیادی موٹیویشن کے طور پہ ہماری بنیاد میں نہیں ہوگا، ہم اتنے اچھے طریقے سے یہ کورس اس کو کامیاب تکمیل اس کی نہیں کر سکتے. کیونکہ جس چیز کے پیچھے آپ کا مضبوط عقیدہ ہوتا ہے نا، وہ اصل میں آپ کو تکڑا کر دیتا ہے، امیر کر دیتا ہے. اصل جس کو کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں تونگری، وہ تو یہ ہوتی ہے، سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں، جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکارا ہوا تو کلندری سے ہوا، تونگری سے نہیں. سو اصل چیز تو یہ تونگری ہے کہ جب ہمارا عقیدے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ساری دنیا کی چیزیں اگر ہمارے خلاف کھڑی ہوں، ایک ہمارا رب خالق وہ سب سے طاقتور ہے، سب سے اوپر ہے، سب کا مالک ہے. جب ساری دنیا کی ہر ذی روح باقی نہیں رہے گی، وہ اکیلا زندہ ہوگا، تمام طاقتور چیزیں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ، زمین، پانی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اتنا طاقتور رب جو براہ راست میرے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ باقی رہے گا، اور وہ میرے احساسات جانتا ہے. وہ ہمارے دل کے گوشوں میں باریک قسم کا خوف جانتا ہے، وہ ہمارے امیدیں جانتا ہے، ہمارے جتنے خدشے ہیں وہ جانتا ہے، اور براہ راست اس تک ہماری رسائی ہے. یہ کوئی معمولی چیز ہے جو ہمیں میسر ہے، یہ کوئی اتنی کم، مطلب یہ وہ چیز ہے جو کسی بندے کو امیر، دولت مند، تونگر کرنے کے لیے بے تحاشا ہے.
سو یہ قرآن پاک کی طرف ہمارا رویہ اصل میں اس طرح کا نہیں ہے. ہم جب اس کو اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز جس میں ساری کامیابی کی کنجیاں اس کے اندر موجود ہیں, ساری مقالید جس کو کہتے ہیں, ساری کنجیاں اس کے اندر موجود ہیں, ساری دنیا اس میں سے آپ جو چیز مرضی اخذ کر لیں, آپ کا جو ذوق ہے. کوئی بندہ, میں پڑھ رہا تھا پتہ نہیں 756 آیتیں ہیں قرآن پاک میں جن کا براہ راست تعلق مظاہر فطرت سے ہے, سائنسی ایجادات سے ہے. میں ایک جگہ پڑھا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ آج رات میرے اوپر ایک ایسی آیات وحی کی گئی کہ جو ان آیات کو پڑھے, ان میں غور نہ کرے, اس کے لیے ہلاکت ہے. اور وہ آیتیں تھیں ان فی اختلاف اللیل والنہار والی, کہ بے شک شب و روز کے بدلنے میں, سمندروں کے اوپر کشتیوں کے چلنے میں, ہواؤں کے چلنے میں رب نے بہت نشانیاں رکھی ہیں. قرآن تو بس صرف آپ کی توجہ دلاتا ہے اس طرف, اور اس کے بعد آپ کے اوپر چھوڑتا ہے کہ آپ آگے اس کو دریافت کرتے جائیں, کھولتے جائیں. اور ہم ٹھہرے کہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکے, اور پوری کائنات کے خزانے کوئی کتاب ہمارے گھر میں موجود ہے الماری میں. ہم ہیں کہ زمین کے اوپر سب سے پست اگر کوئی قوم اب رہ گئی ہے تو مسلمان. آپ یقین کریں جس عہد میں بھی لوگوں نے قرآن پاک سے استفادہ کیا وہ ترقی کا. یہ جتنے جاپانی ہیں, دوسرے ہیں, وہ بس ان کو یہ اس کے اندر جو کمات ہے نا, ان کا وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں, اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. اچھا, وہ اس طرح کلمہ نہیں پڑھ رہے. جو قرآن نے بتائے تھے معاشر اصول سچائی, سوائے چند ایک چیزوں کے, انہوں نے جس قوم نے بھی اختیار کی وہ ترقی کر دی. مسلمان اس زمانے میں ترقی میں سب سے اوپر تھے جب وہ قرآن کی باتوں پہ عمل کرتے تھے. میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے اگر قرآن پاک کا نام قرآن پاک نہ ہو, ایک کامیاب کتاب ہو اور یہ انگریزی میں ہو, یعنی اس کتاب کا سارا ترجمہ انگریزی میں ہو, آپ یقین کریں زمین کے اوپر کسی بھی جگہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سارے فارمولے اس کے اندر موجود ہیں. اچھا, دوسری اب دقت یہ ہے کہ یہ کتاب اپنی اصل میں یہ عربی ہے, عربی میں, اور ہم ٹھہرے اجمی, ہم اردو سمجھ سکتے ہیں یا اپنی زبان سمجھ سکتے ہیں. سو اس کتاب کے اندر جو موجود خزانے ہیں, جو حکمت کی باتیں ہیں, دانائی کے جو راز ہیں, ان تک پہنچنے کے لیے ایک مرحلہ ہمیں طے کرنا پڑتا ہے, اور وہ ہے زبان کا, کہ پہلے ہم نے اس کی زبان سیکھنی ہے. اگرچہ یہ زبان کسی اور کی ہے, ہماری نہیں ہے, مادری زبان ہماری نہیں ہے, لیکن یہ خود قرآن اپنے اندر یہ گارنٹی کرتا ہے کہ جو بھی ہماری طرف آئے گا, جو بھی مجھے سیکھے گا, میں سیکھنے والے کے لیے آسان ہو جاتا ہوں. ہے کوئی سیکھنے والا, حل من مدکر, ہے کوئی اس میں سیکھنے والا. قرآن کہتا ہے الگ یسرنا القرآن, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سیکھنے والا. سو جو بھی سیکھے گا, سو آپ اور ہم ابھی جس کام کے لیے بیٹھے ہیں, آپ یقین کریں روزمرہ کے جتنے ہمارے مشاغل ہوتے ہیں, کوئی خوشی کے کام ہوتے ہیں, بعض اوقات کو بندے کی زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں جب وہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. یہ تمام لمحات سے اوپر کا لمحہ ہے جو اس میں ابھی آپ بیٹھے. یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے جس میں آپ وقت گزار رہے ہیں, یعنی قرآن کو سیکھ رہے ہیں, اور پھر آگے جا کے سکھائیں گے. ہائی بہترین وہ من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین انسان ہی وہ ہے جو اس کو سیکھتا ہے اور پھر آگے سکھاتا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا ایک دیوار ہے, اس کے دو پتھر ہیں, ایک باہر والا ایک اندر والا. باہر والا پتھر متعلم ہے اور اندر والا پتھر معلم ہے. یہ دو پتھر جیسے چنائی ہوتی ہے نا دیوار کی, تو ایسے مستری ایک پتھر ادھر لگاتا ہے ادھر لگاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ باقی کائنات دنیا کے سارے کام کاروبار دو پتھروں کے درمیان پڑنے والی بھرتی ہے, فلن ہے. اصل کام یہ سیکھنے والا متعلم اور سکھانے والا معلم, یہ دو ہیں. باقی جتنے کام کاج ہیں اس سے نیچے ہیں, اس کے بعد ہیں. یہ جتنے مشاغل, کسی بندے کی گاڑی پہ فلیگ ہے, کسی کے گھر پہ فلیگ ہے, جو ہواؤں میں اڑ رہا ہے جہاز پہ, جس کی شان و شوکت پتہ نہیں کیا, یقین کریں کچھ بھی نہیں. جو کام آپ کر رہے ہیں, یہ جو قرآن سیکھنے والا کر رہا ہے,
اس کے پاؤں کی خاک برابر ہے. ساری کائنات کی کامیابیاں ایک صاحب قرآن کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں جو قرآن سیکھ رہا ہے. تو یہ اب اصل میں ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے خود, کوئی کسی اور کو اگر نہیں پتہ, دیکھیں کوئی بندہ باہر مارکیٹ میں بازار میں کسی منصب پہ کوئی وزیر مشیر حکمران اگر اس کو نہیں پتہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں بطور معلم اگر نہیں پتہ تو یہ المیہ ہے کہ یہ ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے وہ بندہ جھوٹی جاؤ جلال میں ہے, اور ہم عاجزی کے ساتھ حقیقی اس میں علم. علم کیا علم, حضرت سچل سرمست نے نا اس کی ایک منظوم تعریف کی علم کی, عین لام اور میم, عین لام اور میم. انہوں نے کہا عین, علم کا عین اصل میں کھلا ہوا منہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بھوک پیاس, کہتے ہیں کھلا ہوا منہ ہے کہ طلب کا استعارہ ہے. عین کا علم کا عین یہ طلب کا استعارہ ہے. یہ علم اصل میں اس کو ملتا ہے جس کے اندر طلب ہو, بغیر طلب کے علم نہیں ملتا. انہوں نے کہا عین علم کا عین طلب کا استعارہ ہے, اور اس کے بعد عین کے بعد ایسے لام اوپر جا رہا ہے. آپ نے فرمایا لام بلندی کا استعارہ ہے, کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ فی الباطن بلندی پہ ہوتا ہے, وہ اصل میں بلندی پہ صاحب علم ہوتا ہے, صاحب عرفان ہوتا ہے. خود قرآن کہتا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جو علم والے نہیں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. قرآن کا انداز ہے نا, یہ کبھی بھی برابر نہیں. حل سے شروع کرتا ہے, قل حل نبئکم بالاخسرین اعمالا حل اتی علی الانسان حین من الدہر. حل کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے تاشا تو جو مانگ رہے. تو قرآن کہتا ہے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے؟ کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے. سو یہ جو صاحب جلال و منصب ہوتے ہیں, یہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ لام بلندی کا استعارہ, اصل میں یہ صاحب علم والے لوگ بلندی پہ. اور لام کے بعد میم ہے نا, میم ایسے بل ہے, بل کھا کے نیچے. میم اصل میں حاصل تعلیم ہے. تعلیم کا اصل حاصل جو ہے یہ میم ہے کہ ہماری ذات کے اندر اتنی تبدیلی آ جائے کہ اس بلندی کے مقابلے میں ہم بالکل پستی میں نیچے چلے جائیں. بظاہر اقبال نے بالکل اسی نقطے کو لے کے کہا, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اپنی خودی کو. یہ میم سے اگر آپ سمجھنے میں اگر آپ کو سمجھا سکوں, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اپنی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پہ. اس کو مولانا روم نے اس سے بھی خوبصورت کہا. آپ نے فرمایا علم وہ ہے جو تجھ سے چھین لے. یعنی تعلیمی عمل میں آنے سے پہلے بندہ کیا تھا, اور تعلیمی مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ اپنا بھی نہ رہ گیا ہو, اس کی تعلیم نے اس کے اندر وہ انقلاب برپا کیا ہو کہ وہ کسی اور دنیا میں جان رہا. مولانا روم نے کہا کہ علم اصل میں وہ ہے جو تجھ سے بھی چھین لے. تو یہ عین لام اور میم, یہ اصل میں ہمارا پوری حاصل ہے مشقت کا کہ ہم نے ایک طلب رکھنی ہے, طلب کے بعد ہم نے حاصل کرنا ہے, حاصل کرنے کے بعد ہم بلندی پہ ہوں گے اللہ کے فضل سے. اور وہ بلندی دنیاوی نہیں ہوگی, وہ جاؤ جلال کی نہیں ہوگی, وہ شان و ستوت کی نہیں ہوگی, وہ ہوگی باطن کی. بظاہر صاحبان علم سارے ان میں انکساری ہوگی, وہ عام لوگوں کی طرح بس عام سادگی زندگی گزاریں گے, لیکن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ کوئی اور ہوگا. سو خواتین حضرات, جب تک یہ احساس ہمیں نہیں ہوگا تو قرآن کے اصل معانی اور مفاہیم ہم نہیں سیکھ سکتے. یہ اتنے پیغام, یہ جتنی ایجادات ہیں سائنسی, یہ تو بہت بعد میں سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ یہ جو پھولوں کی افزائش نسل ہے یہ کیسے ہوتی ہے. قرآن نے اس زمانے میں بیان کیا. میں جب یہ آیت پڑھی تو میں دھنگ رہ گیا, ایف ایس سی میں پڑھتے تھے کہ یہ قرآن میں, یہ تو ہم نے ایف ایس سی میں پڑھا تھا, یہ جو فریگمنٹیشن ہوتی ہے تو یہ تو بہت پہلے قرآن میں لکھا تھا, کسی نے اس طرف ہمیں دھیان ہی نہیں دلایا. یعنی ہر چیز قرآن کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس میں سائلین ہیں, جتنے بھی اس میں
متجسس ہوتے ہیں، تجسس کرنے والے، کوئری کرنے والے، ہم نے تو سب کے لیے برابر رکھے ہیں خزانے. یہ تو انسان ہے جو 60-70 سال ایسے سو کے گزارے، یا اپنے گھر کے قضیوں میں ساری زندگی توانائی، طاقت، صلاحیتیں ساری ہم صرف کر دیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں. اور ایک بڑا کام ہمارے گھر میں موجود تھا، بہت بڑا خزانہ، اس کو ہم نے سیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں اور مر گئے. تو یہ تو ہماری غلطی ہے. سورہ سجدہ کی آیت ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا. اللہ کہتا ہے کہ زمین میں ہم نے اس کے اوپر سے پہاڑ پیوست کیے ہیں. وَبَارَكَ فِيهَا، اور ہم نے اس میں برکتیں رکھی ہیں. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور ہم نے اس میں بہت ساری قوتیں، پوٹینشلز وہ رکھے ہیں. فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں ہم نے یہ کام کیا. سواء للسائلین، یہ جتنے خزانے قرآن کہتا ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ زمین کے اندر ہیں، یہ سارے سائلین کے لیے برابر ہیں. کوئی تشریح اس کی اور بھی ہو سکتی ہے. ایک تشریح جو مجھے اس کی بہت مزدار لگی وہ یہ ہے کہ یہ سارے خزانے، رب کہتا ہے کہ یہ زمین ارتھ، پلینٹ ہمارا ارتھ، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنے خزانے ہیں. یہ ایک تو معدنیات ہیں، یعنی سونا، ہیرے، مٹی کا تیل، پتہ نہیں کتنی قیمتی دھاتیں ایک وہ ہیں. یہ تو وہ ہیں جن تک پہنچنے کے لیے بہت کام کرنا پڑتا ہے. سائنسدانوں نے یہ کیا کہ ایک ذرہ چیرا، یہ ابھی میں ڈسٹ ادھر کروں، یہاں سے ڈسٹ اٹھے گی، اس میں چھوٹا سا ایک پارٹیکل ہوگا، وہ اگر دھوپ کی کرن آ رہی ہو تو آپ کو نظر آئے گا، ورنہ نہیں نظر آتا. اتنا ایک ذرہ انہوں نے لیا، اس کو چیرا، اس میں سے توانائی نکالی، اس توانائی کو بند کیا اور اس کا نام ایٹم بم رکھا، ایٹم بم بنایا. آپ کو پتہ ہے یورینیم 238 اس کا ویٹ ہے ٹوٹل. یہ اتنا باریک ہے نظر ہی نہیں آتا، اس سے ایٹم بم بنتا ہے. ایک ذرے کا جگر چیر کے انہوں نے اس کی توانائی کو محفوظ کیا اور ایٹم بم بنا دیا. اور ایک ایٹم بم کی یہ طاقت ہے کہ ہماری زمین کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. یہ انسان اگر ترقی کر لینا، ایک ذرے کا جگر چیر کے اس نے یہ حاصل کر لی. اور یہ کائنات میں سارے 70-80 سال جو اس کو ملتے ہیں، جس نے اس کا کوئی 70-80% بھی خرچ کیا، اس نے زمین کے اوپر وہ مارکے کیے، وہ کمالات کیے، وہ ایجادات چھوڑ کے گیا کہ دنیا اربوں کی تعداد میں اس سے استفادہ کر لی. ایک چھوٹا سا بلب یہ اس نے ایجاد کیا تھا نا ایڈیسن نے. یہ اگر نہ ہوتا میں اور آپ اس روشنی میں ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے، کتاب کی صفحات، اوراق، یہ لفظ ہم نہیں دیکھ سکتے تھے. ایک بندے نے ایک ذرا تذکیر کیا اور یہ کمال کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر ایسے معارف ہیں، ایسی حکمتیں ہیں کہ پوری زمین و آسمان آپ تذکیر کر سکتے ہیں. سو آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے عزیز ہوں گے، آپ قرآن کو اگر اس حساب سے انہیں پڑھائیں کہ یہ ایک کامیاب انسان کے طور پر میرا بچہ بچی اس قرآن کو اس حساب سے پڑھے کہ اس سے چیزیں اخذ کرے. روایتی جس طرح ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں فاتحہ کے لیے، سال ثواب کے لیے، وہ نہیں، وہ اس کو اس حساب سے پڑھے جس طرح ایک فزکس کی کتاب سے کوئی فارمولے اخذ کیے جاتے ہیں. تو یہ تب پڑھا جائے گا جب اس کو ذوق پیدا ہوگا. ہمارے اندر جب ذوق نہیں ہوگا، ہم جتنا مرضی اس کو صبح و شام پڑھیں گے رگڑا لگا کے ثواب کی خاطر، اور پتہ نہیں ہے کہ جنم کی آگ سے بچنے کے لیے پڑھنا ہم نے، پتہ نہیں اتنی نیکیاں، آج 1,00,000 نیکی ہونی ہے. ہم اصل میں اس کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہم اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں. او لم، جس آیت کو میں نے اپنا عنوان بنایا، اللہ کہتا ہے کہ او لم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، نہیں دیکھا تم نے یہ ملکوت السماوات اور ارض میں تم نے نہیں دیکھا کون سی چیز ہے جو رب نے پیدا نہیں کی. آگے کہتا ہے قد اقترب اجلہم، یہ قرآن کہتا ہے کہ دیکھیں غور کر لیں، وما خلق اللہ من شیء، آپ دیکھیں غور کر لیں کون سی چیز ہے جو رب کی اس کی تخلیق سے باہر ہے. کون سی چیز ہے جو یہ پتہ نہیں دیتی کہ میرا کوئی خالق ہے. جس چیز کے اوپر بھی آپ غیر جانبدار توجہ دیں گے، وہ سراغ دے گی، وہ پتہ دے گی، وہ دعوت دے گی، وہ تحریک پیدا کرے گی کہ میرے خالق کی طرف جاؤ.
ہر چیز پکار پکار کے اپنے خالق کا پتہ دے دیا. وہ آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے، قرآن کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ اقترب اجلہم، یہ ممکن ہے کہ تمہیں موت قریب آ جائے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد کون سی دلیل تمہیں کام آئے گی جس کے اوپر ایمان لاؤ. سو محترم خواتین، آپ کے پاس اصل میں جو مینڈیٹ ہے وہ مردوں کے پاس نہیں. ایک خاتون اگر پڑ جائے، اس کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے، وہ ضرب 7 اثر ڈال سکتی ہے. ایوریج جو کہتے ہیں امپیکٹ ڈالتی ہے ایک عورت مرد کے مقابلے میں، وہ ضرب 7 کا ڈالتی ہے. یعنی آپ کہہ لیں اگر ایک مرد ایک آدمی 10 آدمی کو متاثر کرے، 10 آدمیوں پہ اثر کرے، ایک خاتون کا یہی اثر 70 افراد پہ ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ گھر کے اندر بچوں کی ماں ہوتی ہے، کئی لوگوں کی بہن ہوتی ہے، اور وہ اس ماحول میں ہوتی ہے جب بچے کی ساری پرورش آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک زمین کا کامیاب انسان بنا دیں یا اس سے ایک نالائق زمین کے اوپر بوجھ بنا دیں. یہ میرا اور آپ کا رویہ ہے. ایڈیسن جس کا میں بتا رہا تھا، جس نے بلب ایجاد کیا نا، اصل میں اس کی ماں نے بنایا تھا اس کو. ایڈیسن کا باپ مر گیا تھا، اس کی ماں اس کو پالتی تھی. وہ جس سکول میں ڈالا تو سکول کا کام اس اپنی رفتار سے نہیں کر سکتا. بچہ کمزور تھا، غریب تھا. غریبی میں بندہ ویسے ہی ذہنی طور پر پیچھے رہ جاتا ہے. تو سکول کے پرنسپل نے لکھا کہ اس کی ماں کے لیے نوٹ لکھا کہ آپ یہ بچہ اس کو کسی ایوریج سکول میں ڈال دیں. ہمارے سکول میں جو بچوں کا آئی کیو لیول ہے، جو ذہنی سطح ہے، یہ اس کے مطابق نہیں جا رہا، تو اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں، آپ اپنے بچے کو کسی اور سکول میں ڈالیں. تو وہ نوٹ آیا، بیٹے نے ماں کو دیا تو اس نے پڑھا، اور پھر وہ پریشان ہوئی بچوں کو، تو اس نے پڑھانا شروع کیا اپنے بچے کو. تو بیٹے نے پوچھا ماں اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا بچہ اتنا ایکسٹرا آرڈینری ہے، یہ اتنا فتین ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے اس سے نیچے رہ جاتا ہے، یہ بہت آگے ہے، آپ اس کو کسی اور سکول میں ڈالیں. اس نے سکول تو چینج کر دیا، لیکن میسج وہ دیا جس میں توانائی تھی، جس میں امید تھی. پھر اسی ایک سکول کے نکالے گئے بچے نے پوری دنیا کو روشنی دی. یہ بلب کا ایجاد کرنے والا ایڈیسن تھا. سو ماں کا رویہ یہ ہوتا ہے، ایک ماں کے ایک لمحے کے رویے نے، ایٹیٹیوڈ نے، جس کو کہتے ہیں نا رسپانس ٹو دا سچویشن، ایک صورتحال کو جس طرح اس نے رسپونڈ کیا، ایک ذہین ماں نے پوری دنیا کو روشنی دی. آپ جہاز سے کبھی دیکھیں نا اتر کے یہ دبئی، تو نیچے روشنیاں دیکھ کے بندہ پاگل ہو جاتا ہے کہ اتنی روشنی. میں نے دیکھا تو مجھے ایڈیسن یاد آیا، اور میں اس کی ماں یاد آئی. میں نے کہا اس کی ماں کیا یہ رویہ تھا کہ ایک بندے نے بلب بنا دیا، اتنی حوصلہ افزائی اس میں. سو محترم خواتین، آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے. آپ ایک بچے کو، ہماری ساری زندگی گاؤں محلے کی چھوٹی چھوٹی مسائل میں گزر جاتی ہے، نفرتوں میں گزر جاتی ہے، جھگڑوں میں، تنازع میں، یا گھر بنانے میں، اس کی کھڑکیاں، دروازے، بستر کی چادریں، کراکری چیزیں، برتن. ظاہر ہے یہ بھی ضروری چیزیں، لیکن یہ ہمارا مقصد ہے یاد نہیں. اگر آپ یہ والا ذوق ڈال دیں اپنے بچوں کو قرآن کا، سائنس کا، حق گوئی کا، سچائی کا، اس کو یہ بتا دیں کہ ایک مفید انسان کیا ہوتا ہے اور ایک مضر کیا ہوتا ہے، آپ یقین کریں میں اور آپ باقی نہیں رہیں گے، لیکن ایک ایسا سلسلہ چھوڑ کے جائیں گے، ایک ایسا اکاؤنٹ کھول کے جائیں گے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں. سو میری آپ سے صرف یہ درخواست تھی کہ کوئی اس قرآن پاک کو، اس میں ساری ہے، وہ کیا کہتے ہیں قرآن کا متبادل نہ کوئی بدل ہے. قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے. پھر اقبال نے کہا نا کہ وہ جتنے کامیاب تھے وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. قرآن کو جب اس کی تعلیمات کو، اس کی سلوک کو ہم نے ترک کیا، ہم نے قرآن کو ایک ہوا بنایا. ہوا مطلب اس کے قریب اس کو ہاتھ مت لگائیں، یہ ہو جائے گا، وہ اس کی طرف ٹانگیں مت کریں. یہ کچھ ہم نے کر کے اس کو غلافوں میں اور الماریوں میں، اور بھائی اس کو کھول کے ٹیبل پہ رکھیں، صبح شام اس کو ڈسکس کریں، اس کی آیتیں پڑھیں، اس کے اوپر بحث کریں، باتیں کریں، ایک کتاب کے طور پہ اس کو انجوائے کریں. تو ہم نے یہ کر کے اس کو مر جائیں گے ہم 70-80 سال کی عمر میں، ہمیں موت آ جائے گی اور یہ ادھر ہی پڑا ہوگا، پھر جنازے کے آگے لے کے جا رہے ہیں.
بالکل اس خاتون کی طرح جو قسم پرسی میں مار گئی اور اس کے گھر میں ڈالر موجود تھے. تو یہ التماس ہے کہ اس کو اس حساب سے اللہ کرے ہمارے یہاں بیٹھنا. یہ مجھے پکا یقین ہے انشاءاللہ اللہ کے یہاں یہ بہت جو ہماری مجلس ہے یہ ایک روحانی مجلس ہے, اور ہمارا یہ وقت اللہ کے یہاں انشاءاللہ ایک بالکل نیکی کا کام ہے جس کے لیے ہم سارے یہاں جمع ہیں. آپ سے بس یہ درخواست ہے کہ یہ والا ذوق اگر بچوں کے اندر آپ پیدا کر دیں گے. علامہ اقبال کو جب سر کا خطاب ملا اس نے کہا میرے ٹیچر کو ملا, مولوی میر حسن. انہوں نے کہا مولوی میر حسن نے کیا کمال کیا ہے, سر کا خطاب دیا تھا برطانوی گورنمنٹ کا. تو اس نے کہا مولوی میر حسن نے مجھے کوئی بڑا علم مطالعہ کوئی کتابیں نہیں پڑھائی ہیں, مولوی میر حسن نے ایک کام کیا تھا, اور وہ یہ کیا تھا کہ جب میں پرائمری میں ان کے پاس پڑھتا تھا انہوں نے فارسی اور عربی کا ذوق پیدا کر دیا میرے دماغ میں. بس ذوق پیدا اس نے کیا, باقی میں پڑھتا گیا کتابیں. آپ بچے کے ذہن میں ایک ذوق پیدا کر دیں, باقی وہ اخبار, ٹی وی, موبائل, بندے فرد خود اخذ کرتا ہے چیزیں. اس کو کہتے ہیں ریسیپٹر, ایک ریسیو کرنے والا آلہ. اس کو آپ کھول دیں, جس طرح ڈش نہیں ہوتا لگا ہوا وہ سارے سگنل ریسیو کرتا ہے, جس طرح ٹاور ہوتا ہے وہ سگنل ریسیو کرتا ہے. ذوق اصل میں ایک ریسیپٹر ہے. یہ اگر بچے کے دماغ میں دل میں کھول دیں آپ تو باقی کام وہ خود کرتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پھرتے رہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. آپ اس کو ذوق پیدا کر دیں, باقی وہ خود کرے گا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش قبول کرے اور کوئی کامیابی دے, ہمیں کوئی مثبت انسان بنائے, کوئی تعمیری مرنے سے پہلے کوئی اللہ ہمیں اچھے کام پہ لگا دے, جب ہم مریں تو ایک نیک لوگوں کی صف میں اللہ ہمیں شامل کرے. زمین پہ جتنا عرصہ ہم رہے کوئی مفید انسان رہے, اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ کسی کو بس فائدہ ہی ملتا رہے, تاکہ یہی مزہ بھی اس میں ہے, لطف بھی ہے, کامیابی بھی ہے, آخروی اور دنیوی دونوں کامیابی ہیں اس میں کہ بندہ کامیاب مثبت تعمیری. تو یہ اس درخواست کے ساتھ کہ یہ والا میرا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ذرا اس زاویہ نظر سے ہمیں پڑھنا اور سیکھنا چاہیے. بہت شکریہ.